پردہ نشین خواتین حضرات، میری پیاری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کچھ سننے اور سنانے سے قبل آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، جسے خود رب ذوالمنن قرآن مقدس میں کہیں یاسی کہا تو کہیں طٰہٰ، کہیں مدثر کہا تو کہیں مزمل، رحمتوں کی بات آئی تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا خطاب فرمایا۔ حضرت عبداللہ کے جگر بارے اور ہم گنہگار امتیوں کے کشتیوں کے ہم کنارے، ارواح رافدہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں سب جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیجئے۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں آپ لوگوں کے سامنے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار پھر سے درود پاک پڑھیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چمن چمن کی دلکشی، چمن چمن کی دلکشی، گلوں کی ہے وہ تازگی، چمن چمن کی دلکشی، گلوں کی ہے وہ تازگی، ہے چاند جن سے شبنمی، وہ کہکشاں کی روشنی، کہ چمن چمن کی دلکشی، گلوں کی ہے وہ تازگی، ہے چاند جن سے شبنمی، وہ کہکشاں کی روشنی، کہ چمن چمن کی دلکشی، چمن چمن کی دلکشی، گلوں کی ہے وہ تازگی، ہے چاند جن سے شبنمی، وہ کہکشاں کی روشنی، کہ فضاؤں کی وہ راگنی، ہواؤں کی وہ نغمگی، فضاؤں کی وہ راگنی، ہواؤں کی وہ نغمگی، ہے کتنا پیارا نام نبی 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 نبی، چمن چمن کی دلکشی، گلوں کی ہے وہ تازگی، ہے چاند جن سے شبنمی، وہ کہکشاں کی روشنی، فضاؤں کی وہ راگنی، ہواؤں کی وہ نغمگی، فضاؤں کی وہ راگنی، ہواؤں کی وہ نغمگی، ہے کتنا پیارا نام بھی نبی 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 نبی، کہ وہ آمد بہار ہے، وہ نور کی کفار ہے،
وہ آمد بہار ہے، وہ نور کی کتار ہے، فضا بھی خوشگوار ہے، ہوا بھی مشکبار ہے کہ وہ آمد بہار ہے، وہ نور کی کتار ہے، فضا بھی خوشگوار ہے، ہوا بھی مشکبار ہے۔ ہوا سے میں نے جب کہا، ہوا سے میں نے جب کہا، ہوا سے میں نے جب کہا یہ کون آ گیا بتا، ہوا سے میں نے جب کہا یہ کون آ گیا بتا، ہوا پکارتی چلی نبی 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 چمن چمن کی دلکشی، گلوں کی ہے وہ تازگی، ہواؤں کی وہ لگلگی، فضاؤں کی وہ لاگلی ہے، کتنا پیارا نام بھی نبی 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 کہ زمین بنے سما بنے، مکی بنے مکہ بنے، زمین بنے زما بنے، مکی بنے مکہ بنے، چنی بنے چنا بنے، وجہ کل فتح بنے، کہا یہ میں نے اے خدا یہ کس کے صدقے میں بنا، کہا یہ میں نے اے خدا یہ کس کے صدقے میں بنا، تو رب نے بھی کہا یہی نبی 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 چمن چمن کی دلکشی، گلوں کی ہے وہ تازگی، ہواؤں کی وہ لگلگی، فضاؤں کی وہ لاگلی ہے، کتنا پیارا نام بھی نبی 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 چلے جو قتل کو عمر کہا کسی نے روک کر۔ یہ واقعہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ غلط ارادے سے جب جا ہی رہا تھا تو راستے میں ایک دوسرے صحابی ملے تھے، تو انہوں نے کہا کہ عمر پہلے اپنی بہن کی خبر لو، اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جانا۔ تو وہ جو کہا گیا ہے وہ شعر میں پیرویا گیا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ چلے جو قتل کو عمر کہا کسی نے روک کر، چلے جو قتل کو عمر کہا کسی نے روک کر، کہاں چلے ہو اور کدھر مزاج کیوں ہے عرش پر، ذرا بہل کی لو خبر فدا ہے وہ رسول پر، ذرا بہل کی لو خبر فدا ہے وہ رسول پر، وہ کہہ رہی ہے ہر گھڑی نبی 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 عمر چلے بہن کے گھر، یہ دل میں سوچ سوچ کر اڑائیں گے ہم ان کا سر جو ہے نبی کے دین پر، سنا ہے جب قرآن کو خدا کے اس بیان کو، سنا ہے جب قرآن کو خدا کے اس بیان کو، عمر نے بھی کہا یہی نبی 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 برادران اسلام، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان پاک میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ لوگ اس سے پہلے بھی بہت بار سن چکے ہوں گے، پھر بھی میں سنانا چاہتا ہوں، وہ اس لیے کہ ابھی معاشرے کے اندر بہت سارے طرح طرح کے فرقے جنم لے رہے ہیں، اور طرح طرح کے فرقے جب جنم لیتے ہیں تو ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان وہ لوگ کیچڑے اچھالنے کی کوششیں کرتے ہیں،
جن میں سے آپ لوگ وہابی، اہل حدیث، اہل قرآن، شیعہ، معتزلہ، اس طریقے کے طرح طرح کے فرقے اس دھرتی پہ جنم لیے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ مذہب اسلام کو ایک الگ طریقے سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایسے جدید دور میں، ایسے ماحول میں، جس ماحول میں آپ انڈیا میں رہ کر کے 1 منٹ میں امریکہ میں خبر پہنچا سکتے ہیں، ایسے ماحول میں ہم اور آپ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، جس میں فلسطین میں 1 سیکنڈ میں کیا ہو رہا ہے یہ ہندوستان میں ہم بیٹھے بیٹھے گھر میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے جدید دور میں، جس دور میں ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی اپنے خبر کو پہنچا رہے ہیں، ایسے ماحول اور ایسے کنڈیشن میں بہت طرح طرح کے لوگ ہیں جو مذہب اسلام پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مذہب اسلام وہ مذہب کا نام ہے جو حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر کے اور تا قیامت تک یہ مذہب اسلام اس کائنات میں باقی رہنے والا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، وہ شاعر کہتے ہیں کہ جو کانٹے کھانے کی عادت رکھتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے، اور جو فضول ہوتے ہیں انہیں اصول سمجھ میں نہیں آتے، اور جن کے باپ داداؤں میں ہوتی ہے خطا، ایسے بے وقوفوں کو ہمارے رسول سمجھ میں نہیں آتے۔ کچھ لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، معاذ اللہ۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مر گئے، مٹ گئے، اب ان کا نام و نشان نہیں ہے، معاذ اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جب علماء کرام اس سلسلے میں، خاص طور پہ سنی علماء کرام جب یہ سرچ کرتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں آیتی اور حدیث پیش کرتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ اپنی جگہ سے ٹس مس ہونے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ ہر ایک چیز کو برداشت کر لیں گے، لیکن ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اگر کوئی انگوش نمائی کرے تو ہم اور آپ اسے برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایسے دور میں، ایسے ماحول میں ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، مذہب اسلام کو ماننے کی ضرورت ہے، شریعت پہ چلنے کی ضرورت ہے، قانون اور دستور مذہب اسلام کا جو ہے اس کو ماننے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مذہب اسلام کو اور نبی کے کردار کو ایک فلمی اداکارہ ممتا کلکرنی نے پڑھی ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ مائیکل ہچہاک جیسے ڈانسر جب نبی کے کردار کو اور مذہب اسلام کو پڑھا ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ برے لارا ایک کرکٹر ہے جس نے نبی کے کردار کو پڑھا ہے، مذہب اسلام کے تاریخ کو پڑھا ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ اور تم کہاں کے مسلمان ہو جو اپنی شان آن بان سب بھول بیٹھے ہو؟ مسلمانوں اٹھو اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دو کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان صاحب ایمان، نہ مکان کے لیے جیتے ہیں، نہ دکان کے لیے جیتے ہیں، نہ دلال کے لیے جیتے ہیں، بلکہ مدنی سرکار نے جو ایمان عطا کیا ہے اس ایمان کے لیے جیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج جہاں آپ نظر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے مذہب اسلام کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، اسلام کو طرح طرح کے تہمت لگایا جا رہا ہے، تو اس تہمت سے لڑنے کے لیے کہیں نہ کہیں ہماری اور آپ کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو اپنا قانون اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر ہم اور آپ ہی اپنے قانون کو نہیں مانیں گے،
ہم اور آپ اپنے دستور احادیث قرآن کو نہیں مانیں گے تو پھر کون ماننے آئے گا؟ کون اس کتاب کو پڑھے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج اس دنیا کے اندر بڑے بڑے سائنٹسٹ قرآن کے اندر قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس سے جو دلیل ہے، ایویڈنس ہے، اس کو نکالنے کی لوگ کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جس کے لیے قرآن اتارا گیا، جو مومن مسلمانوں کے لیے، وہ پڑھنا ہی نہیں جانتے۔ میرے دوستوں، اس لیے ایسے دور میں ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، کلکٹر، IAS IPS بنائے، لیکن وہ سب بنانے سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بنائے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ابھی آپ نے سنا منور صاحب سے کہ بچے کا نام صرف مسلمان رکھ لینا ہی وہ مسلمان نہیں کہلاتا ہے، ختنہ کرا لینا صرف مسلمان نہیں کہلاتا ہے۔ میرے دوستوں، بچے اپنے قوانین کو سمجھے۔ بالغ کو جب بچے پہنچ جائے تو اس کے لیے کیا کیا چیز ضروری ہے، وہ بچے سمجھنا اور جاننا ضروری ہے۔ اگر وہ بچے نہیں جانیں گے تو پھر مذہب اسلام اور شریعت پہ وہ عمل نہیں کریں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں۔ بہت سال پہلے ایک ڈاکٹر تھا جو بہت ہی غریبی علاقہ سے بہت محنت کر کے وہ ڈاکٹر تھا کہ جب تک کا کیس اس کے سامنے ڈیسک پہ نہ رکھ دیا جائے وہ ڈاکٹر ایک دن یہ ہوا کہ ڈاکٹر کے چیمبر کے باہر روڈ پہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس ایکسیڈنٹ میں ایک بچہ بہت بری طریقے سے زخمی ہو گیا۔ جب وہ زخمی ہو گیا، لوگوں کا ماحول ہوتا ہے، آپ بات کو بھی جانتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو افراتفری کا ماحول ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس بچے کو علاج کر دیجئے، دیکھ لیجئے اس بچے کو۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ آپ لوگوں کو میرا روایت معلوم ہے نا، جب تک میرے چیمبر پہ کیس نہیں آ جاتا میں مریض کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، باقی بات میں بچہ کا جان اور بھی زیادہ سیریس ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک نرس آ کر کے کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کم سے کم آپ یہ تو تصدیق کر دیجئے کہ یہ بچہ مر گیا ہے یا زندہ ہے، کیونکہ آپ علاج تو نہیں کر سکتے، کم سے کم یہ تو کہہ دیجئے کہ یہ بچہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ پھر بھی ڈاکٹر صاحب اپنی جگہ سے نہیں ہلے، اپنی روایت کے خلاف نہیں گئے، کہے کہ جب تک کا میرے پاس کیش نہیں آ جاتا میں علاج نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن تم لوگ اتنا جب اصرار کر رہے ہو تو وہ اپنے اسسٹنٹ کو بھیجا کہ جا کر کے دیکھ لو، تصدیق کر دو کہ وہ جو بچہ ہے روڈ پہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جب وہ اسسٹنٹ وہاں پہ گیا، موقع واردات پہ گیا، تو وہ جا کر کے جب وہ بچے کو دیکھتا ہے تو اس کی منہ سے چیخ نکل گیا۔ وہ روتا ہوا ڈاکٹر کے چیمبر میں آیا اور کہنے لگا ڈاکٹر صاحب آپ لٹ گئے۔ ڈاکٹر پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو وہ اسسٹنٹ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کسی اور کا بچہ نہیں، یہ آپ کا ہی اکلوتا بیٹا ہے۔ اللہ۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ ڈاکٹر بنائے اپنے بچوں کو، انجینئر بنائے، لیکن یہ سب بنانے سے پہلے ایک مخلص انسان بنائے، ایک مسلمان بنائے۔ اس لیے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ بچوں سے بہتر طریقے سے آپ سلوک پیش کریں، اسے اچھے سے معاملہ کریں اور پھر ان بچوں کو علم دین سکھائے کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا شریعت کیا ہے، ہمارا قرآن کیا ہے، ہمارا حدیث کیا ہے۔ جب یہ بچے سمجھ جائیں گے تو آنے والے دور میں یہی بچے مذہب اسلام کے پرچم کو لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج پوری دنیا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں دو علم کے بنا پر پروگریس میں ہے۔ ایک علم ہے الف بے تے سے تے میں پے دال جال رے جے سین سین سات جا تو جو آئیں گے سے کاف لام میم الف بسم اللہ الف ہو جائے، یہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ ہے۔ ایک طرف انسان ناظرہ کا مولوی، حافظ، قاری، عالم، مفتی، محقق،
बनता है, जबकि दूसरी तरफ नर्सरी, LKG, UKG, फिर 10th, ग्रेजुएशन, BUS, LBS, IDS, IPS, मिनिस्टर, राजपूत बनता है। दोनों की लाइनें अलग अलग है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तर्जुमानी किसी मदरसे के मुदर्रिस से नहीं करवाई, जिब्रील की तर्जुमानी कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से नहीं करवाई, जिब्रील की तर्जुमानी कोई BHRU के वाइस चांसलर से नहीं करवाई, जिब्रील की तर्जुमानी कोई मदरसे के मुफ्ती से नहीं करवाई, एक ऐसे इंसान से करवाई। इंसान इतना अजीम महान साइंटिस्ट है कि उनके सामने न्यूटन की थियरी तहकीक का कटोरा लिए इंसान इतना अजीम महान साइंटिस्ट है कि उनके सामने डार्विन भी तिफले मकतब नजर आता है। तमाम साइंसदानों का बाप बना करके अल्लाह ने 10 सवाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में बरेली की धरती पर अपने वक्त का कलंदर और मुजद्दिद तो बनाया ही, और साथ ही साथ में साइंस की बुनियादी सावियन साइंटिस्ट को परवरदिगार आलम ने इमाम अहमद रजा खां के नाम से बरेली में जलवागर किया। इमाम अहमद रजा खां ने तसर्रुफात के करवटें लेता हुआ दुनिया की अदालत उस्मा को आवाज दिया। न्यूटन के मानने वाले तुम भी सुनो, आइंस्टाइन के मानने वाले तुम भी सुनो, कैपलर के मानने वाले तुम भी सुनो, डार्विन के मानने वाले तुम भी सुनो। तीसरा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और इजराइल कुत्ते तुम भी सुनो। मेरे पास आई विटनेस है जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे कल जिंदा थे, जिब्रील लाल है, इरशाद फरमाते हैं यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए काना वाले। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इसलिए अपने बच्चों को अभी के दौर में इल्म दीजिए। अगर वो इल्म नहीं पाया तो फिर वो यहाँ का रहेगा और न वहां का रहेगा, और अगर इल्म सीख लिया तो यहाँ भी कामयाब व कामरान कहलाएगा और आखिरत में भी इंशाअल्लाह जरूर कामयाब हो जाएगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये जो मोहल्ला है आपका अल्हम्दुलिल्लाह काबिल के तारीफ के काबिल है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। अपने बच्चों को इल्म से जोड़िए, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बोलने में किसी भी तरह की गलती हो गई हो, मौला तो रहमान है, गफ्फार है, खालिक को माफ़ अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।